تیسری نشست ہے۔ ابھی ہم نے 25ویں پارے کا 8واں رکوع پڑھنا ہے اور سورہ زخرف کا دوسرا رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اس نے بنا لیا ہے اس مخلوق میں سے جس کو پیدا کرتے ہیں اللہ بیٹیاں، اور چن لیے ہیں اس نے تمہارے لیے بیٹیاں، کیا بنا لی ہیں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے چن لیے ہیں بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری سنائی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اس چیز کی جس کو رحمان کے نام منسوب کر دیا انہوں نے، یا رحمان کی طرف منسوب کر دیا، مثلاً یعنی یہی مثال کے طور پر، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ گھٹتا ہی رہتا ہے دل ہی دل میں۔ أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا بھلا جو پرورش پائے زیور میں اور وہ جھگڑے میں بھی زیادہ واضح بات پیش کرنے پہ قادر نہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ٹھہرایا ہے ان فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ موجود تھے ان کی، کیا وہ دیکھ رہے تھے ان کی پیدائش کو؟ سَنَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ، کہ ہم ستكتب جی أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ دیکھ رہے تھے ان کی پیدائش کو؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، کیا کہ لکھ لی جائے ان کی گواہی اور ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہاں جی، کہ لکھی جائے ان کی گواہی اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، یہاں مشرکین مکہ کے متعلق کہا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ پاک نے جواباً فرمایا کہ دیکھو اپنا حال یہ کہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور اللہ پاک کے لیے اولاد ماننا ہی جرم تھا، لیکن پسند بھی کی تو وہ چیز جس کو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ حال یہ ہے کہ جب ان کو بچی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو پھر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اور خاتون کے متعلق فرمایا، دیکھو طبعاً خاتون بنسبت مرد کے ذرا کہلیں کیسی ہوتی ہے کہ ایک تو اپنے موقف کو، اپنے بات کو زیادہ واضح الفاظ میں اس طرح نہیں کہہ سکتی جس طرح کہ مرد کہہ سکتا ہے کسی سے بات کے موقع پر، تقابل کے موقع پر، گفتگو کے موقع پر۔ فرمایا اور اسی طرح طبعی طور پر عورتوں کا میلان زیور کی طرف ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھو کہ جس کی پرورش زیور میں ہوتی ہے، ہاں جی، اور وہ بات کرتے وقت بھی، یعنی جھگڑے کے وقت بھی زیادہ واضح بات نہیں کر سکتی اچھی بات، تو اس کو اللہ کی اولاد بنا دیا۔ یعنی خواتین کی طرف فرمایا یہ دو چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ وہ دیکھو فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کیسے؟ وہ تو اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ پاک ان کو پیدا کیا کہتے مجھ سے تو موجود تھے، ہاں جی، کیا ہاں جی، تو ان کی گواہی لکھی جا رہی ہے اور پوچھا جائے گا، یعنی جو اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی باتیں لکھ لی گئی ہیں اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ پر کیوں بہتان باندھا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس بات کا کچھ علم نہیں۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہیں وہ مگر اندازے ہی لڑاتے ہیں۔ أَمَّا آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ، کیا ہم نے
عطا کی ان کو کتاب اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون کہ اب وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت، بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ہی راہ پر اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یا انہی کے جو ہے وہ باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اسی طرح جس کسی کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں ڈرانے والا بنا کر، ہاں جی، تو کہا اس کے خوش عیش لوگوں نے انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو علی امت، ایک راہ پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ قالا فرما دیجئے، قالا اولو جئتکم، وہ بولا، ہاں جی، اگرچہ میں لایا ہوں، یعنی رسول نے کہا، ہاں جی، اگرچہ لایا ہوں میں تمہارے پاس اس سے زیادہ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اگرچہ لایا ہوں میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت یافتہ چیز جس پر پایا ہے تم نے اپنے باپ دادوں کو۔ قالوا ان بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم وہ چیز جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی بتایا پہلی قوموں کا حال بھی ایسا ہی تھا جو حال آج کفار مکہ کا ہے، کہ پہلی قومیں بھی اپنے رسولوں کو یہی کہتی تھیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جو جس دین پر پایا بت پرستی پر ہم وہی کریں گے۔ آج مکہ والے کافر بھی یہی کہہ رہے ہیں، جب کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، قرآن کی توحید کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا۔ 2 رکوع مکمل ہوئے سورہ زخرف کے، تیسرا شروع ہو رہا ہے، 8 رکوع مکمل ہوئے 25ویں پارے کے الہی ردو کے 9واں شروع ہو رہا ہے۔ فانتقمنا منہم، ہاں جی یہ تو ہو گیا نا، ہم نے انتقام لیا ان سے، دیکھیے کیا انجام ہو جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جس وقت فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو، وہ قومی اور اپنی قوم کو، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں تو بالکل بری ہوں ان لوگوں کی عبادت سے، یا ان لوگوں سے جن کی تم عبادت کرتی ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا، یعنی ان سے بری نہیں ہوں، اللہ کی ذات سے نہیں بری۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ مجھ کو سیدھی راہ سمجھائے گا۔ وَجَعَلَ لَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور یہی بات پیچھے چھوڑ گئے وہ، فی عَقِبِهِ اپنی اولاد میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ جو ہے واپس آئیں، یا تاکہ وہ رجوع کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے نفع دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ آیا ان کے پاس حق، ورسول مبین، اور واضح رسول، ہے واضح باتیں سنا دینے والا رسول۔ ولما جاءہم الحق، جب آیا ان کے پاس حق، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا سحر، یہ ہے جادو، وإنا به کافرون، اور ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وقالوا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی توحید کی پیروی کر کے گئے تھے، انہوں نے اپنے ابو کو کہہ دیا تھا، رشتہ داروں کو کہہ دیا تھا کہ میں ان بتوں سے بیزار کہ تم عبادت کرتے ہو، تم حضرت ابراہیم کے نام لیوا ہو مکہ والوں، تو پھر کیسے شرک کرتے ہو۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن دو بڑی بستیوں میں سے کسی دو بستیوں میں سے کسی بڑے بندے پر، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، یعنی کسی چودھری پر کیوں اتارا گیا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ بانٹتے ہیں اپنے رب کی رحمت کو، ہاں جی آپ کے رب کی رحمت کو۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، بے شک ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی دنیا کی زندگی میں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے بلندیاں عطا کی ان میں سے بعض پر درجوں کے اعتبار سے۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو خدمتگار بنائے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، آپ کے پروردگار کی رحمت بہتر ہے اس مال سے جس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہو جاتے، یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں گے
ایک ہی دن پر لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، تو ہم دیتے ان لوگوں کو جو منکر ہیں رحمان کے، ان کے گھروں کے واسطے چھت چاندی کی، وہ معارجہ اور سیڑھیاں علیہ یظہرون جن پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبْيُوتِهِمْ أَبْوَابًا اور ان کے گھروں کے لیے ہوتے دروازے، وَسُرُورًا اور تخت علیہ یتکئون جس پر وہ تکیہ لگاتے، وَزُخْرُفًا اور سونے کے ہوتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا ہی کچھ نفع ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ الْمُتَّقِينَ اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ مگر اللہ پاک کی ذات جو ہے ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، اے لوگوں تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ اب یہ خود کہتے تھے کہ ہاں جی کوئی بڑے بندے پر قرآن کیوں نہیں اترا، کوئی یعنی مکہ مدینہ میں جو بڑا چودھری تھا اس پر کیوں نہیں اترا؟ فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس پر فرمائے، تو کیا اللہ کی رحمت کو تم تقسیم کرنے والے ہو؟ تمہاری مرضی کے مطابق نبی آ رہا تھا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بات تو غلط۔ اور فرمایا دیکھو یہ اللہ پاک یہ دنیا کا جو زندگی ہے ہاں جی یہ بھی عارضی، اس کی نعمتیں بھی عارضی۔ اللہ پاک چاہتا تو یہ دنیا کی نعمتیں سب کو سونے اور چاندی کے محلات یہ چیزیں دے دیتا، لیکن دنیا کا نفع ہے، آخر سے سب کوئی تعلق نہیں۔ تم نے دنیا کی نعمتوں کو نبوت کا معیار ٹھہرا لی، جس کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ نبی ہے۔ 3 رکوع مکمل ہوئے زخرف کے اور 9 مکمل ہوئے 25ویں پارے کے، چوتھا شروع ہو رہا ہے سورہ زخرف کا رکوع، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے 25ویں پارے کا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، فرمایا جو کوئی آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر شیطان، تو وہ اس کا ساتھی ٹھہرتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور وہ روکتا ہے ان کو سیدھے رستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بے شک سیدھی راہ پر ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا یہاں تک کہ جب آئے گا وہ ہمارے پاس، کالا تو کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین، وہ کہے گا ہے کاش کہ میرے اور آپ کے درمیان ہوتی مشرق و مغرب کی دوری، ہاں جی کیا ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ ہرگز نفع نہیں دے گا تم کو آج، اِذ ظَلَمْتُم جس وقت تم نے ظلم کیا، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ آج عذاب میں تم سب شریک ہو۔ افانت تسمیع السمہ کیا آپ سنانا چاہتے ہیں بہروں کو، او تہدی الامیہ یا ہدایت دینا چاہتے ہیں اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین اور اس کو جو کہ ہے کھلی گمراہی میں، فإما نذهبن بک فإنا منهم منتقمون پھر اگر ہم لے جائیں آپ کو تو ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون یا ہم آپ کو دکھائے وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، تو بے شک ہم جو ہے وہ ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک آپ مضبوطی سے پکڑیے اسی وحی کو جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، انک علی صراط مستقیم بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وانہ لذکر لک ولقومک بے شک یہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، وسوف تسألون ان قریب جو ہے تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی، واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا پوچھیے آپ ان سے جو ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے اپنے رسول، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے علاوہ اور معبود جن کی عبادت کی جاتی ہو، جن کی وہ عبادت جن کی ان سے عبادت کروائی جاتی ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے شرک کی تردید فرمائی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، اور آخر میں معراج کا ایک سبب بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ چونکہ مشرکین ہر وقت شرک کی باتیں کرتے تھے اور ان کو توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو یہ ضد کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، تو اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید شرح صدر کے لیے کہ توحید ہی برحق ہے اور سابقہ انبیاء کی دعوت یہ توحید ہی ہے، اللہ پاک نے معراج پہ بلایا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ معراج کے 2 حصے ہیں نا، ایک ہے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، تو یہ جو اسراء پہلا سفر ہے جس کو ہم اسراء کہتے ہیں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک،
اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام نبیوں کو جمع کیا اسی مقصد کے لیے۔ اللہ پاک نے حضور کو فرمایا کہ آپ ان سے پوچھو جو آپ سے پہلے رسول گزرے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ کوئی اور بھی جو ہے وہ خدا بنایا جس کی لوگوں سے عبادت کروائی جاتی ہو، آپ پوچھیں۔ تو اللہ پاک نے تمام نبیوں کو معراج کے ساتھ جمع کیا وہاں مسجد اقصیٰ کے اندر تاکہ آپ ان سے پوچھیں، لیکن اگرچہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو باہر کیف تو یہ گویا توحید کو اور زیادہ پختہ کرنے کا ایک گویا کہ ایک ذریعہ تھا، اور پختہ کرنے کے لیے آپ کے دل میں اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی۔ 4 رکوع مکمل ہوئے، 5واں شروع ہو رہا ہے سورہ زخرف کا، 10 رکوع 25 پارے کے مکمل ہوئے، 11واں شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک میں ہوں رسول جہانت پروردگار کی طرف سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، پس جب آئے لے کے آپ ان کے پاس ہماری نشانیاں، إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، تو اسی وقت وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَاتٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور میں نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی مگر بڑی ہوتی تھی وہ دوسری نشانی سے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پکڑا ان کو تکلیف میں تاکہ وہ باز آئیں۔ وَقَالُوا، انہوں نے کہا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے جادوگر ہاں جی دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے ہاں جی اس چیز کی جس کا اس نے عہد کیا ہے تو اسے، اننا لمہتدون، ہاں جی بے شک ہم راہ پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے دور کیا ان سے عذاب، تو اذا ہم ینکثون، پھر وہ امید کو توڑنے لگے، جب وعدے کو توڑنے لگے، یعنی ان پر فرعونیوں پر عذاب آیا تھا نا کہ پہلے کہ جس چیز کو دیکھتے اس کے اندر مختلف طرح کی چیزیں ہوتی، خون ہوتا، جس چیز کو کھاتے مینڈک تھے اور جوئیں تھیں، اس طرح جب یہ عذاب آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس تکلیف سے ہمیں اس تکلیف سے بچا لیں، تو ہم جو ہے وہ آپ کی بات قبول کر لیں گے اور آپ کے دین قبول کر لیں گے۔ لیکن جب وہ ان سے دور کر دیا گیا تو اسی کو وعدے کو توڑ دیا، کہا ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ فنادى فرعون فی قومہ، پکارا فرعون نے اپنی قوم کو، قال یا قومی، کہا ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی حکومت، وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو بہتی ہے میرے نیچے سے، افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں، ام انا خیر من، ہاں جی کیا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی ہوا مہین، کیا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو کہ جس کی عزت نہیں ہے، نعوذ باللہ، ولا یکاد یبین، اور یہ صاف بول بھی نہیں سکتا۔ ہاں جی فرعون نے لوگوں کو بہکانے کے لیے کہتے کہ میرے پاس مصر کی حکومت ہے، یہ سارے مال و اسباب میرے پاس، میں بہتر ہوں یا موسیٰ بہتر ہے، ہاں جی، اور کہا یہ صاحب بول بھی نہیں سکتے چونکہ ان کی زبان میں لکڑت تھی نا۔ فلولا القی علیہ اسوۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، پھر کیوں نہ آ پڑے اس پر کنگن سونے کے، او جاء معہ، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے، ہاں جی قطار باندھ کر، فاستخف قومہ، پھر عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی، یعنی اپنی عقل تو گئی سی، انہیں دوسرے کا دماغ خراب کرتا فرعون نے۔ فَأَطَاعُوا، تو لوگوں نے جو ہے وہ فرعون کی بات کو مانا، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر جب ہم کو انہوں نے غصہ دلایا ہم کو تو ہم نے انتقام لیا ان سے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر ہم نے ان سب کو غرق کیا، ہاں جی، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر ہم نے ٹھہرایا ان کو گئے گزرے، ہاں جی، اور بنا دیا ان کو مثال بعد والوں کے لیے۔ اس طرح یہ دنیا کے ظاہری مال و اسباب کو دیکھ کر بندے پریشان ہو جاتے ہیں، شاید حق کس کے پاس ہے، جس کے پاس دولت ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق اس کے پاس ہے، تو اصل تو ہدایت ہے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ جس کو چاہے دے۔
اللہ جس کو چاہے دے، مالدار کو دے یا غریب کو دے۔ فرعون کے پاس بادشاہ تھی، مال تھا، وہ کہہ رہا تھا دیکھو اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس مال تو نہیں ہے، ہاں جی ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، سونے کے کنگن اس کے پاس کیوں نہیں، فرشتے کیوں نہیں اس کے ساتھ، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بہکا دیا، پھر آخرکار اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ 5 رکوع مکمل ہوئے سورہ زخرف کے، 11 مکمل ہوئے 25ویں پارے کے۔ آگے 6واں رکوع زخرف کا شروع ہو رہا ہے اور 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے 25ویں پارے کا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب بیان کی گئی مثال حضرت مریم کی، اذا قومک منہ یصدون، اسی وقت جو ہے آپ کی قوم اس سے چلانے لگی، وقالو، اور وہ کہتے ہیں آلہتنا خیر، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں، ام ہو یا وہ، ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں بیان کرتے وہ آپ کے سامنے اس کی مثال مگر جھگڑے کے لیے، بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ تو جھگڑالو لوگ ہیں۔ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا جاتا تو یہ اپنا مشرکین مکہ جب خود چیخنے لگتے، چلانے لگتے آپ کے اس تذکرے سے، ہاں جی کہ دیکھو جب انہیں کہا تبھی دیکھو تمہارے خیال میں ہمارے معبود اچھے یا مسیح علیہ السلام، تو تم مسیح کو اچھا کہو گے، ہاں جی تو دیکھو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح خدا نہیں تو پھر تمہارے یہ معبود کچھ بھی، یہ خدا کیسے ہیں؟ تو باہر کیف، ہاں جی اب حضرت مسیح جو ہے وہ خدا نہیں، ان کو خدائی اختیار نہیں ہے، تو پھر تمہارے بتوں کو خدائی اختیار کہاں ہے؟ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام مگر بندے جن پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، بنائی ہم نے ان کو ان کی مثال، یا پیش کی ہم نے ان کی مثال بنی اسرائیل کے لیے، یہ ٹھہرایا ہم نے ان کو مثال بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ بھی تھا نا جب کہا گیا کہ بھئی دیکھو تم یعنی انسانوں مشرکین کہا گیا تم اور وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، تو شور مچانے لگا دیکھو تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دوزخ میں جائیں گے، جواب اس کا پہلے دے دیا گیا تھا کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام دوزخ میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہاں تذکرہ جو کیا تو ماں اس لفظ استعمال ہوا، ماں غیر ضمیر القول کے لیے آتا ہے، یعنی تمہارے بت دوزخ میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو غیر ضمیر القول نہیں، وہ تو انسان ہیں، وہ شامل نہیں تھے اس کے اندر، ہاں جی اور فرما دے کبھی ان الذین سبقت من الحسنی، ہاں جی لیکن وہ لوگ جن کے حق میں بھلائی سبقت کر چکی وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو اللہ پاک نے نیک لوگوں میں کیا، انبیاء میں کیا، اور وہ تو جنتی ہیں ہی ہیں، تو لہذا ان کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مشرکین مکہ شبہات ڈالتے تھے لوگوں کے دلوں کے اندر کہ دیکھو اگر جن کی ہم بات کرتے ہو دوزخی تو عیسیٰ علیہ السلام دوزخی کیوں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہ تو انہوں نے اپنی بات کسی کو کہا بلکہ انہوں نے توحید کا درس دیا، اور اسی طرح وہ تو نبی ہیں اور یہ کسی جاندار چیز کی بات نہیں بلکہ بتوں کی بات کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تم میں سے فرشتے زمین کے اندر تمہاری جگہ، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، سو اس پہ تم شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، نہ روکے تم کو شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت کی نشانی کیا مطلب؟ یعنی قرب قیامت بعد تشریف لائیں گے اور خود اسلام پر عمل کریں گے، لوگوں سے کروائیں گے۔ اس بات کی دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، مرزائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب اگر وہ فوت ہو گئے پھر قیامت کی نشانی کیسے ہے؟ قرب قیامت تشریف لائیں گے، اس لیے قیامت کی نشانی ہے، ہاں جی۔
ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے کھلی نشانیاں لے کر، کالا تو فرمایا قد جئتکم بالحکمت، لے کے آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کی باتیں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ بیان کروں میں تمہارے سامنے کچھ وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، ڈرو اللہ سے اطاعت کرو میری، ان اللہ هو ربی وربکم، بے شک اللہ ہے وہ میرا پروردگار اور تمہارا، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بس اختلاف کیا مختلف گروہوں نے آپس میں، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں دردناک عذاب سے۔ حال ينظرون الا الساعة، نہیں انتظار کر رہے وہ مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتہ، یہ کہ آئے گی ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی حق لے کے آئے، اور وہ بھی فرمایا، انہوں نے فرمایا ان اللہ ربی ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا پروردگار تمہارا ہے، اس کی بات کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی بات کا کہا ہی نہیں۔ یہ پچھلے کچھ وقت پہلے ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں احمد عیسیٰ ہوں، قرآن میں جس احمد کے آنے کی خوشخبری دی وہ بھی میں ہوں اور عیسیٰ ہی میں ہوں۔ تو بند کمرے میں بیٹھ کر جو ہے کہیں ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا، نیٹ پر دیتا تھا، ہاں جی، تو گرم ملک کے اندر بیٹھ کر۔ یہ سازشی لوگ جو ہوتے ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ اسی طرح کرتے ہیں، ہاں جی۔ حالانکہ احمد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے کی خوشخبری دی گئی، آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ یہ قیامت قرآن پاک کے اندر جس الساعہ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، الساعہ، حالانکہ الساعہ سے مراد خاص گھڑی قیامت بھی گھڑی ہے۔ تو ہم، اور اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمایا اللہ پاک نے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، قیامت نہیں، قیامت الگ چیز ہے اور قیامت کی نشانی ہونا الگ چیز ہے۔ جس طرح قیامت کی نشانی دجال کا آنا، امام مہدی کا آنا، ہاں جی، اور قیامت کی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ نشانیاں ہیں، قیامت نہیں۔ قیامت تو فناء عالم کا نام ہے، لیکن اس بندے نے جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کیا اور کہا میں الساعہ ہوں۔ میں کہا تو بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، ہاں جی، جھوٹے آئیں گے، ہاں جی، 30 جھوٹوں میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا دوست جو ہوں گے اس دن، ہاں جی، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ وہ لوگ دنیا میں اندر ایک دوسرے کے دوست ہیں نا، قیامت کے دن یہ دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، ہاں جی، کیوں؟ ایک دوسرے سے حقوق کے مطالبے کریں گے، ہاں جی، اور جو ہے کسی کو کسی سے دینی نفع نہ ہوگا۔ فرمایا وہ جو متقی لوگ ہیں یہ دشمن نہیں ہو ایک دوسرے کے، یہ دنیا دار جو جن کی دوستیاں دنیا کے لیے تھی یہ دشمن ہو جائیں گے، وہاں چھپتے پھریں کہ ہمارا دوست ہم سے ہم اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر لے۔ یا عبادی لا خوف، یہاں 6 رکوع مکمل ہوئے، زخرف کے 7واں شروع ہو رہا ہے، 12 مکمل ہوئے، 25ویں پارے کے رکوع 13واں شروع ہو رہا ہے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو کوئی خوف نہیں تم پر آج، نہ تم غمگین ہوو گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور وہ فرمان بردار تھے، مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم، فازواجکم تحبرون، اور تمہاری عورتیں بھی تمہاری عزت افزائی کی جائے گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، ہاں جی، تو پھیرے جائیں گے ان پر، ہاں جی، بار بار لائے جائیں گے ان کے سامنے، ہاں جی، برتن سونے کے، ہاں جی، اور آب خورے یعنی پانی پینے کے گلاس، وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اور اس میں یعنی جنت میں وہ ہوگا جو چاہیں گے جی اور جس سے آنکھیں لذت محسوس کریں گی، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صحاف، ہاں جی، اور اکواب، یہ وہ برتن ہیں جو جنتی لوگ وہاں جنت میں استعمال کرتے ہیں، اپنے ہاں چاہ پینے واسطے کپ استعمال کر دیں دے، ہاں جی، اپنا گلاس استعمال کر دیں یا پانی پینے واسطے، تو اتنے سونے چاندی دے، ہاں جی، ادھر دے برتن ہون گے جڑے استعمال ہون گے۔
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کی وجہ سے جن کو تم کرتے تھے۔ یہ سب نیک لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ بھئی آج یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس جنت کے اندر میوے ہوں گے بہت، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو، ان میں سے کچھ کو تم کھاتے رہے۔ بنی بعض ایسے جنت کے پھل ہوں گے کہ دنیا ہی بندہ کھاتا رہا ہوگا، شکل و صورت جنتی پھلوں کی انہی طرح ہوگی، لیکن جب کھائیں گے ذائقہ بہت زیادہ اعلیٰ ہوگا دنیا کے پھلوں سے، شکل ملتی جلتی ہوگی۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں پڑے ہیں آس ٹوٹے، یعنی پڑے رہیں گے اس میں نا امید ہو کر۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم لیکن کانوا ظالمین، نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر لیکن وہ خود ظلم کرتے تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ پکاریں گے اے مالک چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہمارے خلاف ہمارا رب۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ مالک جو ہے نا، یہ دوزخ کے جو دربان فرشتہ ہے مقرر، اس کا نام ہے، اس کو کہیں گے دوزخی لوگ جب جل رہے ہوں گے کہ مالک ان کو رب تعالیٰ کو کہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دیا، انسانوں موت دے دے، تو فرشتہ کہے گا نا یہ تم نے ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے، تڑپنا ہے، اب موت کوئی نہیں ہے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم لے کے آئے تھے تمہارے پاس حق، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند سمجھتے تھے۔ ام ابرموا امرن، کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات، فإن مبرمون، تو ہم بھی کچھ ٹھہرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کافر لوگوں نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا تھا کہ جو بندہ بھی مسلمان ہوگا ہم میں سے، ہم اس کو مار مار کے پیٹ کے دوبارہ پہلے دن میں لے آئیں گے، یا کوئی اجنبی بندہ یہاں مکہ میں آئے گا تو ہم پہلے ہی اس کو کہیں گے کہ بھئی اس کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے بھی طے کر لیا، ہم نے بھی ایک بات تمہارے متعلق طے کر لی ہے، ہاں جی، ان کے متعلق کیا کہ بھئی اللہ رب العزت آخر کار ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائے گا، ہاں جی، اور یہ کفار ذلیل ہوں گے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی راز کی باتوں کو، ان کی سرگوشی کو؟ بلا، کیوں نہیں، فرسولنا، اور ہمارے رسول لدیہم یکتبون، یہ ہمارے فرشتے ہمارے کیوں نہیں ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں اور وہ ان کے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرما دیجئے اگر ہوتی رحمان کی کوئی اولاد، فانا اول العابدین، میں ہوتا سب سے پہلے اس کو پوجنے والا۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمان و زمین کا رب، رب العرش، اور عرش کا رب، اما یصفون، ان باتوں سے جن کو یہ بناتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑیے آپ ان کو جی چھوڑیے آپ ان کو بک بک کرتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کو ملایا جائے اپنے اس دن سے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ ہی ہے آسمانوں میں معبود اور زمین میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کی۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لٹایا جائے گا۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، اور وہ مالک نہیں ہے جی
مالک نہیں ہیں وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ الشفاء سفارش کے الا من شہد بالحق مگر جس نے گواہی دی سچی وہم یعلمون اور ان کو خبر تھی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم اگر آپ سے پوچھیں وہ لوگ کہ من خلقہم کس نے بنایا ہے ان کو، ہاں جی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا ہے ان کو تو وہ کہیں گے ضرور اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ پھر وہ کہاں الٹے پھر جا رہے ہیں۔ وکیلی اور ہاں جی وکیلی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون قسم ہے رسول کے اس کہنے کی، ہاں جی، کہ بے شک یہ لوگ ہیں ایسے جو ایمان نہیں لاتے، فاصفح عنہم وقل سلام سو آپ منہ پھیریے ان سے اور کہیے سلام ہے، اور ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو ہے وہ بتا دیا کہ مشرکین مکہ جتنی بھی آپس میں مل کر سازشیں کرتے ہیں، اللہ پاک کو ان تمام سازشوں کا علم ہے، اور اللہ رب کی ذات جو ہے ان سے نپٹے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے کرنے کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ 7 رکوع مکمل ہوئے، ہاں جی، سورہ زخرف کی اور مکمل ہو گئی، 13 رکوع مکمل ہوئے 25ویں پارے کے۔ آگے 14 شروع ہو رہا ہے، آگے سورہ دخان شروع ہو رہی ہے۔ دخان سے مراد دھواں ہے، اور دھوئیں کا نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے۔ قرب قیامت جو ہے وہ ایک دھواں ظاہر ہوگا جو کہ ہر جگہ پر چھا جائے گا اور لوگوں کا اسے دم گھٹنے لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، ہاں جی، حامیم اس کا حقیقی معنی اللہ جانتے ہیں، اور قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے بابرکت رات میں، انا کننا منذرین اور ہم ہی ہیں ڈرانے والے۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم کہ اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا، امر من عندنا حکم ہو کر ہمارے پاس سے، انا کننا مرسلین بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رحمت من ربک یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم بے شک اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے، رب السماوات والارض آسمان و زمین کا رب ہے، وما بینہما ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا بھی، ان کنتم موقنین اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ یہاں پر قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو بابرکت رات میں پیدا کیا، تو معروف تفسیر کے مطابق ظاہر بات ہے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم اترا ہے، ہاں جی۔ تو باقی اس میں فرمایا گیا اس میں جدا ہوتا ہے ہر کام، یعنی یہ کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو بعض رات نے کہا کہ 15ویں شعبان کی شب سے شب برات کہتے ہیں، یہ کام اس میں ہوتا ہے، لیکن پھر یہاں قرآن پاک تو اترا ہے پھر لیلۃ القدر کے اندر، تو اس میں تو پورے کہہ لو کہ مہینے قریب فاصلہ ہے، مہینے سے بلکہ زیادہ، تو پھر یہ دونوں راتیں ایک تو نہیں ہیں۔ کہا گیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اس کام کی ابتدا ہوتی ہو، یعنی شب برات سے، اور شب قدر پر اس کی انتہا ہوتی ہو، یعنی ایک سال بھر کے جو ہے وہ جو انتظامات ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ اس سے ہوتی ہو شب برات سے، انتہا لیلۃ القدر پر ہوتی ہو، اس لیے فرمایا گیا۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین تمہارا پروردگار ہے، تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے، بل ہم فی شک یلعبون بلکہ وہ لوگ جو ہیں فی شک یلعبون وہ شک کے اندر کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین سو اب انتظار کیجئے جس دن آئے گا آسمان سری دھوئیں کے ساتھ، یکش الناس ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم یہ ہے دردناک عذاب، ربنا اکشف عنا العذاب وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار دور کر دیجئے ہم سے عذاب، انا مومنون ہم ایمان لانے والے ہیں، انا لہم الذکریٰ کہاں ہوگا اس کو نصیحت حاصل کرنا، فقط جاء رسول مبین اور حالانکہ آج کے تو ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والے رسول، ثم تولوا عنہ پھر انہوں نے پیٹھ پھیری اس سے، وقالوا معلم مجنون اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا کوئی مجنون بندہ ہے، پاگل،
اعوذ باللہ، انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم کھولیں گے عذاب کو تھوڑا سا، انکم عائدون، پھر تم وہی کچھ کرو گے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن کا ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ کے ساتھ تو پھر ہم انتقام لیں گے۔ یہ جب یہ دھواں ظاہر ہوگا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ آخری نشانی میں سے، تو اس وقت جو ہے کہ بندہ توبہ بھی کرے گا تو پھر جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، بے شک ہم نے آزمایا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو، اور آیا ان کے پاس معزز رسول، ان ادو الیہ عباد اللہ، یہ کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارے طرف بھیجا ہوا معتبر رسول، اللہ تعالی اللہ، اور یہ کہ سرکشی نہ کرو اللہ کے خلاف، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں ہوں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کے آنے والا، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، یہ کہ تم مجھ کو سنگسار کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم میری بات نہ مانو گے تو پھر مجھ پر ایمان نہیں لانا تو مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ ہاں جی، یہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے سنسار کی کرنے کی دھمکی دی تھی فرعونیوں نے، تو جواب میں کہا کہ دیکھو میں نے اللہ پاک سے پناہ چاہی اور اللہ پاک نے میری حفاظت کا وعدہ کر لیا، تم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے۔ اور فرمایا ندو الیہ عباد اللہ، ہاں جی، چونکہ بنی اسرائیل کو وہ قتل کر رہے تھے، اپنا غلام بنائے تھے عورتوں کو، اس سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو اور بنی اسرائیل پر یہ ظلم ختم کر دو تاکہ ان کو میں اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کہ یہ قوم جو ہے مجرم ہے، فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون، ہاں جی، حکم ہوا کہ لے جاؤ میرے بندوں کو رات کے وقت ان کا پیچھا کیا جائے گا، وَتُرْكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ جائیے دریا کو راستہ بنا ہوا، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ ایسا لشکر جو ڈوبنے والا ہے جن کو غرق کیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کہ جی بہت سے چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے، وزروع ومقام کریم، کھیتیاں اور گھر اچھے خاصے بنے ہوئے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور آرام کا سامان جس میں یہ بیٹھے باتیں کیا کرتے تھے، کذالک ایسے ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے اس سرزمین کا وارث بنایا دوسری قوم کو، فما بقت علیہم السماء والارض، نہیں رویا ان پر آسمان اور زمین، وما کانوا منظرین، نہ ملی ان کو ڈھیل، یعنی فرعون نے غرق ہوئے تو پیچھے سارے مال و جائیداد ایسے ہی چھوڑ گئے دنیا کے اندر، وہ باغات، فصلیں، وہ محلات سارے کے سارے ایسے پڑے رہ گئے، اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ کفار کو متربع کیا جا رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہمیں دیکھو تمہارا مال بھی یہیں رہ جائے گا اور تم جو ہے وہ دنیا سے چلے جاؤ گے، اس لیے اس مال پر نہ کڑو۔ فرمایا کہ یہ ان پر عذاب آیا فرعونیوں پر تو نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس پر آسمان زمین روتے ہیں، برے بندے پر آسمان زمین نہیں روتے۔ ایک رکوع مکمل ہوا سورہ دخان کا، دوسرا شروع ہو رہا ہے، 14 رکوع مکمل ہوئے 25 پارے کے 15واں شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، بے شک ہم نے نجاتی بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے، من فرعون یعنی فرعون سے، انه كان عاليا من المسرفين، بے شک وہ تھا بہت زیادہ سرکش حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ان کو ہم نے پسند کیا تھا جان بوجھ کر جہان والوں پر، وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور دی ہم نے ان کو نشانیاں جن میں تیسری مدد، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ نہیں ہے یہ ہماری پہلی ہی موت اور ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ قال فَأْتُوا، لے آؤ، بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو، یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے، ہاں جی، اور فرعونیوں کا بھی دستور تھا کہ
مرنے کے بعد ہم نے زندہ نہیں ہونا، اگر زندہ ہونا جنہیں سارے بڑے مار گئے انہوں واپس لے کے آؤ، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اہم خیر ام قوم تبا، فرمایا کیا تم بہتر ہو یا تبا کی قوم، والذین من قبلہم، ہاں جی، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک یہ مجرم تھے۔ تم سے زیادہ مال تھا ان کے پاس جو قوم تبا گزری ہے۔ یہ تبا کا لقب جو ہے وہ یمن کے بادشاہ کا تھا، جو بھی یمن کا بادشاہ ہوتا اس کا لقب تبا تھا، جس طرح کہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب جو ہے وہ نجاشی تھا، اور فرعون لقب تھا جو مصر کا بادشاہ تھا، اپنا کیسر رومی سلطنت کے بادشاہ کا لقب تھا، اور کس طرح جو ہے وہ ایران کے بادشاہ لقب تھا۔ اس طرح تبا ایک گزرے ہے اس نام سے بادشاہ لقب سے، تو یہ قوم جو ہے اپنا ایک قوم سبا مراد ہے، قوم سبا، اس کے اور اس سے پہلے گزر گیا قوم مراد ہے، اللہ پاک نے ان کو تباہ کیا۔ میں مکہ والوں کو دیکھو یہ زیادہ جو ہے وہ مال و اسباب والے تھے، لیکن اللہ پاک کی پکڑ میں آ گئے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو ان دونوں کے بیچ کی چیز کو کھیلتے ہوئے۔ وما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے ان کو مگر ٹھیک ٹھیک۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن جو ہے وہ ان کا وعدہ ہے، ان سب کا وعدہ ہے، یا فیصلے کا دن ان سب کے وعدے کا دن ہے۔ یوم لا یغنی مول عن مول شیئا، جس دن کے کوئی دوست کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ ہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ فرمایا کہ فیصلے کا دن آنے والا ہے، کوئی دوست کسی دوسرے کام نہیں آئے گا، دوستی برائے دوستی کام کوئی نہیں، دین داری تو کام آ سکتی ہے، ہاں جی، لیکن یہ کہ دوستی برائے دوستی کوئی کام نہیں۔ اس لیے دنیا کی دوستیاں جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ میرا دوست مسلمان نہیں ہوتا تو میں نہ ہوں، میرا دوست جو ہے وہ حق قبول نہیں کرتا میں بھی نہ کروں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 2 رکوع مکمل ہوئے سورہ دخان کے 3 شروع ہو رہا ہے، 15 رکوع مکمل ہوئے 25ویں پارے کے 16واں شروع ہو رہا ہے۔ اِنَّ شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاسیم، کھانا ہے گنہگاروں کا، کل محل یغلی فی البطون، جیسے پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہوگا پیٹوں کے اندر، کغلی الحمیم، ہاں جی، جیسے کھولتا ہوا پانی، خذوہ فاعتلوہ، حکم ہوگا پکڑو اس کو اور دھکیل دو اس کو، الی سواء الجحیم، جو دھکے درمیان میں، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر پر جلتا ہوا پانی، جلتے ہوئے پانی کا عذاب، ہاں جی، ذق چکھو ان یا چکھ تو انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی تھا عزیز الکریم، بے شک تو ہی تھا اپنا بڑا عزت والا سردار، دنیا میں سردار کہتا تھا، اب دیکھو چکھو عذاب کو۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ ہے وہ جن کے بارے میں تم شک کرتے تھے، یہ ہے وہ عذاب۔ ان المتقین فی مقام امین، اب برے لوگوں کا انجام بیان کر دیا، اور اس کے بعد اچھے لوگوں کا انجام بیان کر رہے ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ سکون کے گھر میں ہوں گے، فی جنات و عیون، یعنی باغوں میں چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق متقین فیہا، متقین کیا یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، فرمایا پہنیں گے اپنا جنت کے اندر ہیں پتلی ریشم کے کپڑے اور گاڑی ریشم کے، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک اسی طرح ہوگا، وزوجناہم بحور عین، ہم ان کا نکاح کرا دیں گے، ہاں جی، موٹی آنکھوں والی حوروں سے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور پکاریں گے وہ اس کے اندر یا مانگیں گے وہ اس کے اندر ہر قسم کا پھل بڑے اطمینان سے، منگوائیں گے اس میں ہر قسم کا پھل بڑے اطمینان سے۔ لا یذوقون فیہا الموت، نہیں چکھیں گے اس میں موت کو، الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی موت، ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ
بچا لے گا ان کو دوزخ کے عذاب سے، فضلا من ربک، یہ آپ کے پروردگار کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، سوائے اس کے نہیں ہم نے اس کو آسان بنا دیا آپ کی زبان پر تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، فارتقب انہم مرتقبون، سو آپ ذرا دیکھیے، انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے بعد لوگوں کا انجام بیان کیا اور دوزخ کے اندر ان کو جو کھانا زکوم کھانے کا دیا جائے گا اس کی ہولناکی بیان کی، بڑا کڑوا اور بڑا عجیب پھل ہوگا، ہاں جی، وہ پیٹ کو جو ہے وہ سارے کے سارے کو تباہ کر دے گا، جلا دے گا، اور فرمایا نیک لوگ جو ہیں یہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، طرح طرح کے پھل ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے، اور پھر جو ہے دوبارہ موت نہ تو دوزخیوں کو آئے گی نہ جنتیوں کو آئے گی، جنتی ہمیشہ کے جنت میں، دوزخی ہمیشہ کے دوزخ میں رہیں گے۔ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ دخان کے، اور 16 رکوع مکمل ہو گئے اس کے 25ویں پارے کے۔ سورہ دخان ختم ہو گئی، آگے سورہ جاسیہ شروع ہو رہی ہے۔ حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اس کے حقیقی معنی اللہ جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہارے بنانے میں اور جس قدر پھیلا رکھے ہیں چھپائے آیات نشانیاں ہیں لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رزق اس کے اندر بھی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، زندہ کرتے ہیں اللہ بس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں آیات نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر کس بات پر وہ جی اللہ کے بعد اور اس کی آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ساری اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، فرمایا رات کو بنایا، دن کو بنایا، ان کو مختلف کیا، روزی پہنچائی، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو پھر اب اتنی باتوں کے اللہ پاک کا ذکر کرنے کے بعد، اتنی نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب کس چیز پر ان کا ایمان ہے کافروں کا؟ کیوں توحید پہ نہیں آتے؟ فیل لکل افاک اثیم، بربادی ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیتیں، تتلا علیہ پڑھ جاتی ہیں اس پر، ثم یصر مستکبرا، پھر ضد کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا نہیں ان کو، فبشرہ بعذاب علیم، اس کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ وإذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها ہزوا، جب وہ جان لیتا ہے ہماری نشانی میں سے کسی چیز کو تو بناتا ہے اس کو مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ جن کے لیے ذلتناک عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کی پیچھے ہے دوزخ، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، نہیں کام آئے گی ان کے کچھ بھی، نہیں کام آئے گا جی، نہیں کام آئے گا ان کی کچھ بھی وہ جو انہوں نے کمایا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اللہ کے علاوہ معبود، وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ہے بڑا عذاب۔ هَذَا هُدًى، یہ ہے سمجھا دینا، یہ ہے ہدایت۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو منکر ہیں اپنے رب کی آیتوں کے، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک قسم کا۔ اللہ الذی سخر، یہاں رکوع مکمل ہوا، پہلے رکوع دیکھیں، یہاں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا اور مشرکین مکہ کو توحید کی طرف دعوت دی ہے اور ان کو شرک سے باز آنے کی تلقین کی ہے، اور شرک کا انجام بیان کر دیا کہ اس کا انجام صرف دوزخ ہے۔ ایک رکوع مکمل ہوا، سورہ جاسیہ کا دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ 17 رکوع مکمل ہوئے، 25ویں پارے کے 18واں شروع ہو رہا ہے۔
اللہ الذی سخر لکم البحر تجری الفلک فیہ بامری، اللہ وہ ذات ہے جس نے تابع کیا تمہارے سمندر کو تاکہ چلے کشتیاں اس میں بھی امر ہی اس کے حکم سے، وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تابع کیے اس نے تمہارے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں جو زمین میں ہیں سب کی سب اپنی طرف سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ قل آپ فرما دیجیے للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون، کہ درگزر کرے ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی، لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے ایسی قوم کو تاکہ سزا دے اللہ ایسی قوم کو ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ یعنی فی الحال ان سے درگزر کیجئے، جو کافر لوگ ہیں نہیں مانتے تو پھر ان سے درگزر کریں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی کرتا ہے اچھا کام وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، جو بھی برا کرتا ہے وہ اپنے نقصان کرتا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے پروردگار کی طرف تم کو لٹایا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بے شک عطا کی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت اور روزی دی ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کی، وَفَضَّلْنَاهُمْ الْعَالَمِينَ، فضیلت دی ہم نے ان کو تمام جہانوں پر، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، عطا کی ہم نے ان کو کھلی کھلی دین کی نشانیاں، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، نہیں اختلاف کیا انہوں نے بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس علم، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد کی وجہ سے، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں میں جن میں یہ جھگڑتے تھے، ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، پھر ہم نے ٹھہرایا پھر ہم نے رکھا آپ کو ایک راستہ پر دین کے، فَاتَّبِعْهَا، تو آپ پیروی کیجیے اس کی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ پیروی نہ کیجیے ان لوگوں کی خواہش کی جو نہیں جانتے، إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بے شک وہ ہرگز کام نہ آئیں گے آپ کے اللہ کی طرف سے کچھ بھی، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، واللہ ولی المتقین، اللہ پاک دوست ہے پرہیزگاروں کا، ھذا بصائر للناس، یہ ہیں بصیرت حاصل کرنے کی چیزیں لوگوں کے لیے اور ہدایت کا ذریعہ اور رحمت لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر رکھے ان لوگوں نے جو کماتے ہیں برائیاں، ان نجعل لہم، کیا ہم ٹھہرائیں گے ان کو کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے انہوں نے نیک کمال کیے، سواء محجم ماتہم، کہ برابر ہے ان کا جینا اور مرنا، ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے یہاں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کیا، پھر آگے انہوں نے جو شریعت کی خلاف ورزی کی ان کو اس کا تذکرہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو انعام فرمایا، شریعت بھیجی، اس کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ بھئی اس کی پیروی کرو اور جو ہے وہ دوسروں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ بتایا کہ دیکھو جو بندہ ہر وقت برائیوں میں لگا ہے اور دوسرا بندہ جو نیکیوں میں لگا ہے دونوں برابر تو نہیں ہے، تو ہم ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیسے کریں گے؟ جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نماز نہ روزہ اسی بخشے بخشائے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ پر غفور رحیم ضرور ہے، اللہ پاک بے انصاف نہیں ہے، غفور رحیم بھی ہے، بے انصاف بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے، جس نے نیکیاں کی ہیں اس کو اللہ پاک بدلہ عطا فرمائے، جس نے برائیاں کی ہیں اللہ پاک جو ہے وہ اس کا بدلہ دیں گے۔ 2 رکوع سورہ جاسیہ کے مکمل ہوئے، آگے 3 رکوع شروع ہو رہا ہے، 18 رکوع جو ہے 25ویں پارے کے مکمل ہوئے، آگے 19واں شروع ہو رہا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، پیدا کیا اللہ رب العزت نے آسمان کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک، وَلِتُجْزَىٰ،
کلو نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کے کیے کا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہشات کا اپنا معبود، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے جانتا بوجھتا ہو کر بھی، وختم علی سمعہ وقلبہ، مور لگا دی اس کے کان پر دل پر، وجعل علی بصری غشاوہ، اور ڈال دیا اس کی آنکھوں پر پردہ۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، کون اس کو ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا، وہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ، وما لہم بذلک من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس سے کچھ علم، انہم الا یظنون، وہ تو صرف عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، نہیں ہوتی ان کی کوئی دلیل، إِلَّا أَن قَالُوا، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں اُوتُونَا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ قُلْ، فرما دیجیے، اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ، کہ اللہ پاک زندہ کرتا ہے تم کو اور موت دے گا، موت دیتا ہے تم کو یا مارے گا تم کو، ثم یجمعکم، جمع کرے گا تم کو قیامت کے ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کفار مکہ رب تعالیٰ کو ماننے کے لیے در حقیقت وہ رب تعالیٰ کے منکر تھے۔ دیکھو یہاں ان کی بات نہ کہ وما یہلکنا الا الدہر، وہ کہتے ہیں ہمیں تو زمانہ ہی موت دیتا ہے۔ یہ آج ملحدین جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں تو ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں بس زمانے دیا ہی مار گیا سی، وہ کہتے ہیں دہر، یا سے کہتے ہیں صرف زمانے کو ہی خدا سمجھتا ہے، وہ اللہ کے وجود نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں یہ کائنات مادے سے وجود میں آئی ہے، لہذا اس طبی طور پر دنیا میں ہے، طبی طور پر مر گئے، بس نہ کوئی زندہ کرنے والا نہ کوئی مارنے والا۔ فرمایا نہ ایسی بات نہیں، یہ سب جھوٹ، اور اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، پیدا بھی اللہ پاک نے کیا، اور اللہ پاک ہمیں تمہیں زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن جو ہے وہ تمہیں سب کو اٹھائے گا، اور پھر ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ دینا ہوگا۔ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ جاثیہ کے، 4 شروع ہو رہا ہے، اور 19 رکوع مکمل ہوئے 25 پارے کا 16واں شروع ہو رہا ہے، اور یہ دونوں کا آخری رکوع ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن باطل لوگ پائیں گے خسارہ۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تو دیکھے گا ہر امت کو کہ گھٹنوں کے بال گری ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں جاسیہ کا لفظ استعمال ہوا نا، گھٹنوں کے بال گرے ہوئے ہونا، تو یہ اپنا اسی مناسبت صورت کا نام بھی کیا ہے؟ جاسیہ ہے۔ کل امت تدعی الی کتابیہا، ہر جماعت کو بلایا جائے گا اپنے اپنے نامہ اعمال کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم سب کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جن کو تم کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے نامہ اعمال جو بولے گا تمہارے خلاف ٹھیک ٹھیک۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم تو لکھواتے جاتے تھے وہ سب کو جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لہذا وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیدخلہم ربہم برحمتہ، داخل کرے گا ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے باز کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ ہیں کافر، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي عَلَيْكُمْ، کیا نہیں تھی میری آیتیں پڑھ جاتی تم پر، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب کہا جائے کہ بے شک اللہ کا وعدہ ہے سچا، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْ، تم کہتے ہو، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ إِنَّ الظُّنَّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ مُسْتَيْقِنِينَ، إِنَّ الظُّنَّ، ہم کو تو گمان ہے، ہم کو تو آتا ہے وہی ایک خیال، کہہ لو ہمیں تو آتا ہے ایک خیال ہی جی میں، وما نحن مستيقنين، ہم کو یقین نہیں ہے اس چیز کا، یعنی تمہاری بات محض گمان ہی گمان ہے قیامت آنے والی ہے، ایک خیال ہی ہے، ہم اس کو یقین نہیں مانتے، ہمارا نہیں عقیدہ کہ قیامت آئے گی۔
وبدالہم سیئۃ ما عملوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور کھل جائیں گی ان کے سامنے وہ ساری برائیاں جو انہوں نے کیں، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقیل الیوم ننساکم، کہا جائے گا آج ہم نے بھلا دیا تم کو، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح کہ تم نے بھلا دیا تھا ہمارے اس دن کی ملاقات کو۔ ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ ہے دوزخ، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے مدد کرنے والے۔ ذالکم بأنہ اتخذتم آیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ تم نے بنایا تھا اللہ کی آیتوں کا مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا تھا تم کو دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم لا یخرجون منہا، آج نہیں نکالے جائیں گے وہ اس سے، ولا ہم یستعتبون، نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی تمام تعریفیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بڑائی آسمان و زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال بیان کر دیے۔ مشرکین مکہ کے نظریہ کی تردید کی ہے، وہ سمجھتے ہیں ابھی قیامت کا واقع ہونا یہ کوئی حقیقی چیز نہیں، محض ایک خیال ہے، لیکن بتایا گیا خیال نہیں بلکہ واقع ہوگا، اور یہ فیصلے کا دن ہے، ہر بندے کو اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں 25واں پارہ پورا ہو گیا، آگے 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ جاسیہ ختم ہو گئی، آگے سورہ احقاف شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، آج کتاب کا اتارا جانا اللہ پاک کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو مگر ٹھیک ٹھیک ہے، واجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا گیا اعراض کرتے ہیں۔ قل فرما دیجئے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، دیکھو تو صحیح تم اس کو جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ چیز جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کے لیے شرکت ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ جو ہے وہ کوئی کتاب اس سے پہلے اگر ہے تمہارے پاس، او اثارت من علم، یا کوئی علمی کوئی آثار تمہارے پاس ہیں وہ لے آؤ، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون زیادہ گمراہ اس شخص سے جو پکارے اللہ کے علاوہ، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو جو نہ جواب دے سکے اس کو قیامت کے دن تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہوں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ ہو جائیں گے وہ ان کے دشمن، ہاں جی، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے ان کی عبادت کے بھی منکر، کون جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں واضح، قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں حق سچی بات کو، لما جاءہم، جب آئی ان کے پاس، جی کیا کہتے ھذا سحر مبین، یہ ہے کھلا جادو، ام یکون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس قرآن کو حضور نے، کل آپ فرما دیجیے انی افتریتہ، اگر میں نے اس کو گڑھا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم مالک نہیں ہو میرے لیے اللہ کے مقابلہ میں کچھ بھی، یا اللہ کے سامنے کچھ بھی، کسی چیز کے بھی۔ وہ اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کو تم بنا رہے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ پاک گواہی دینے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہی ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اللہ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ، ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر اسی چیز کی جس کی وحی کی جاتی ہے میری طرف، وما انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر کھلا ڈرانے والا۔ اللہ فرما دیجئے ارأیتم، بلا دیکھو تم، ان کان من عند اللہ، اگر ہوا یہ اللہ کی جانب سے، فکفرتم به، اور تم نے اس کا انکار کیا ہوا، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دے چکا ایک گواہی دینے والا بنی اسرائیل میں سے بھی، اللہ مثلی ہی، ایک ایسی ہی کتاب کی، فآمنا، پس وہ ایمان لائے، یا اس نے یقین کیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔
اللہ، یہاں بھی آپ دیکھ لیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے نبی نہیں، ہاں جی، نئی دعوت دے کے نہیں آئے، آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے تو انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی تھی، انہوں نے بھی شرک کی تردید کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تو وہ بھی تو یہی دعوت دے کے آئے تھے، ہاں جی، وہ بھی تو یہی دعوت دے کے آئے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم قرآن کریم کو اور حضور کو نہیں مانتے؟ ایک رکوع مکمل ہوا سورہ احقاف کا اور ایک رکوع مکمل ہوا 26ویں پارے کا، دوسرا رکوع سورہ احقاف کا اور 26ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں کو، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ بہتر ہوتا ہم سے تو ہم سے سبقت نہ کرتا اس کی طرف۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب وہ نہیں راہ پاتے اس کے بتلانے کی تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہے پرانا جھوٹ۔ وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ہے وہ تو ہے راہ بتلانے والی اور رحمت۔ وَهَذَا کتاب مصدق اللسان عربیہ، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے اور عربی زبان میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائیں وہ ظالموں کو، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری ہے نیک کرنے والے کے لیے۔ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جو ہے اس پہ ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے ان کاموں کا جن کو یہ کرتے تھے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، تاکیدی حکم دیا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور فرمایا کہ اٹھایا اس کو اس کی امی نے کہ اپنا کمزوری کی حالت میں، اور جنا اس کو کمزوری کی حالت میں، یا اٹھایا اس کو اٹھائے رکھا کمزوری کی حالت میں، اور جنا اس کو تکلیف کی حالت میں۔ وحملہ وفصالہ، اور اس کا اٹھائے رکھنا تھا اور دودھ چھڑانا تھا، 30 شہر 30 مہینوں میں، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنہ، پہنچا 40 سال کو، قالا، کہنے لگا، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، میری قسمت میں کر دیجیے کہ میں شکر ادا کروں آپ کے اس انعام کا جو آپ نے انعمت علیہ جو مجھ پر کیا، والا والدیہ، میرے والدین پر کیا، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، اس کی توفیق دیجیے، ترضاہ ہو کہ آپ راضی ہو جائیں اس سے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دیجیے، اس کو بھی نیک بنا دیجیے۔ انی تبت الیک، بے شک میں نے رجوع کیا، توبہ کی یا اللہ تیرے آگے، فانی من المسلمین، میں ہوں مسلمان۔ اولئک الذین تکبروا عنہم احسن ما عملوا، یہی لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں جن کے اچھے اعمال، نتجاوز عن سیئاتہم، اور جن کی خطاؤں سے ہم درگزر کرتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں، وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا ہے وعدہ جو ان سے کیا جاتا ہے۔ والدین کی سچی اطاعت کا حکم دیا، والدین کی فرمانبرداری کرو۔ ماں نے دیکھو کتنی تکلیف کے اندر جانا ہے، 9 ماہ تو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وہ بھی تکلیف کا معاملہ، جنا تو وہ بھی تکلیف کے ساتھ، فرمایا کہ دیکھو یہ ماں کا احسان ہے۔ اور وحملہ وفصالہ، یہ ماں کی حمل اور پھر بچے کا دودھ چھڑانا 30 مہینوں کے اندر، کم از کم جو ہے وہ حمل کی مدت 6 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ عموماً جو ہے وہ آگے پھر 9 مہینے سے آگے چل پڑتا ہے، روٹین کے مطابق، وگرنہ تو 2 سال تک کہا گیا۔ تو یہ 30 مہینے کو گویا کہ عام طور پر یعنی کم از کم 6 مہینے حمل کی مدت لگائیں، اور اس کے بعد کی دودھ پلانے کی مدت 2 سال لگائیں، تو کل 30 مہینے بن جاتے ہیں اس طرح، یا کم زیادہ بھی، کمی پیشی بھی، بعض بچے وقت سے پہلے بھی دودھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بار کا جو بچہ پیدا ہوا، فرمایا جب اس کو میں نے جوانی دی، نیک بندہ جو ہوتا ہے، نیک نسل جو ہوتی ہے، وہ تو اللہ پاک کے حکموں کی فرمانبرداری کرتی ہے، اللہ پاک کی حکموں کی اطاعت کرتی ہے، اور وہ اللہ کی نعمتوں کو شکر گزار ہوتی ہے، آگے اپنی اولاد کے لیے بھی نیکی مانگتی ہے کہ میری اولاد بھی نیک بن جائے۔ فرمایا یہ اصل میں نیکی، یہ ہے جنتی لوگوں کی صفت۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو جنت عطا کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔
والذی قال لوالدیہ اف لکما، لیکن وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین کو افسوس ہو تم پر، اتعدانی ان اخرج وقد خاطر کرون من قبلی، کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو اس بات کا کہ میں نکالا جاؤں گا، ہاں جی، حالانکہ گزر چکی ہیں جماعتیں مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے، ہائے خرابی، ہاں جی، ہائے ہلاکت، ہاں جی، تو امن عطا کر، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، بس وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ میں یہ اگر نافرمان ہو لڑکا تو پھر وہ والدین کی باتوں پر جو ہے نا وہ ناک منہ چڑھاتا ہے اور وہ ان کو پسند نہیں کرتا، ہاں جی، اور افسوس کرتا ہے والدین کی باتوں پر، اور میں بس اوقات ایسی اولاد بھی نکل آتی ہے جو کہ پھر کہتا ہے کہ ہاں جی میں مرنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ ہوں گا، یہ کیسے، یہ تو کس سے کہانی ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی لوگ ہیں ثبت ہو چکی جن کے حق میں بات، فی امم مختلف جماعتوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، کہ گزر چکے ان سے پہلے بہت سے جنات اور انسان، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، ولکل درجات مما عملوا، ہر ایک کی درجات ہیں ان کے اعمال سے جو انہوں نے کیے، ولیوفینہم، ہاں جی، ولیوفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون، اور ضرور اللہ پاک بدلہ دے گا ان کو ان کے اعمال کا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یوم یعرض الذین کفروا الی النار، جس دن کی پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، اور کہا جائے گا ضائع ہو گئی، ہاں جی، ضائع کیے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں، اب تم نے نفع اٹھا لیا ان سے، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو عذاب دیا جائے گا ذلت کا، بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں بغیر حق نہ حق، فبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کرتے تھے۔ کفار کے متعلق فرمایا جب ان کو ہاں جی عذاب دیا جائے گا تو اس وقت جو ہے کہا جائے گا الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو کفار کی جب جان نکالی آتی ہے تو اس وقت بھی جو ہے ان کو ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کو مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، نیک ہے تو اچھا ٹھکانہ دیکھتا ہے، برا ہے تو اس کا برا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور نیک کو جنت خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور برا جو ہے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آج جو ہے وہ تجھ کو ذلتناک عذاب ہوگا، اور فرشتے پٹائی کرتے اس کی جان نکالتے ہیں۔ 2 رکوع مکمل ہوئے، سورہ احقاف کے تیسرا شروع ہو رہا ہے، اور 2 رکوع مکمل ہو گئے، 26ویں پارے کا تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، تذکرہ کیجئے عاد کے بھائی کا، یعنی کون سے، ہاں جی، حضرت ہود، قوم عاد کے پاس حضرت ہود نبی آئے تھے نا، ان کا تذکرہ کیجئے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جس وقت کہ ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں، یہ احقاف جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، یہ یمامہ، عمان، بحرین اور حضرموت اور مغربی یمن کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایک جگہ تھی، ہاں جی، اسے احقاف کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، وہاں یہ قوم عاد والے آباد تھے۔ وقت خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور گزر چکی تھی جماعتیں اور گزر چکے تھے ڈرانے والے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انی اخاف، بے شک میں ڈراتا ہوں تم کو بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا، کہنے لگے قوم عاد کے لوگ، اجیتنا لتافکنا عن آلہتنا، کہ آپ آئے ہیں اس واسطے کہ ہمیں پھیر دیں ہمارے معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، ہاں جی لے آؤ وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو تو۔ قالا، حضرت ہود نے فرمایا، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وابلغکم ما ارسلت بہ،
میں تو تمہیں پہنچاتا ہوں وہ حکم جس کو دیکھ کر میں بھیجا گیا ہوں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو جاہل نادان قوم خیال کرتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو عذاب کو سامنے سے اپنے نالوں سے آتا ہوا، قالوا کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ ہے بادل جو ہم پر برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بھی، ہمیں کہ یہ بلکہ یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس میں ہے تیز و تند ہوا، زبردست دردناک عذاب۔ یعنی یہ قوم عاد نے جب جھٹلایا حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو اور کہا کہ ہمارے پر عذاب لے آؤ، تو بادل آئے، جس طرح کے بارش کے برسنے سے پہلے بادل آتے ہیں، تو اب وہ اس امید سے جو ہے گھروں سے باہر نکلے کہ یہ بادل ہیں اور ہم پر برسیں گے، بارش آئے گی۔ تو پیغمبر نے کہا حضرت ہود نے نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، بل ہوا مستعجلتم بھی۔ ریح فیہا، تیز طوفان آیا، اس کے اندر دردناک عذاب تھا، تیز طوفان ان کو اکھاڑ کے اٹھا کے پٹک کے زمین پہ مارا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اکھاڑ پھینک رہا تھا یہ طوفان ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، صبح کے وقت وہ ہو گئے اس طرح گویا کہ نہیں دیکھی جا رہی تھی ان کی رہنے کی جگہیں۔ کذالک نجزی، یعنی ایسا تھا جیسا کہ یہاں کوئی بستہ ہی نہیں تھا پہلے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، بے شک ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو، فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ان چیزوں کا جن کا تم کو بھی ہم نے ٹھکانہ دیا، یعنی یا قدرت میں کر دی تھی ہم نے ان کے وہ چیزیں جو ہم نے تمہاری قدرت میں بھی کر دی، تمہیں بھی مالک بنا دیا، تمہیں بھی ٹھہرا دیا اس جگہ۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، بنائے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں، وَأَفْئِدَةً اور دل، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةٌ مِّن شَيْءٍ، نہیں کام آئے ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے دل، کچھ بھی، اس کام یجحدون بآیات اللہ، جس وقت کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قوم عاد کا تذکرہ پہلے گزر چکا کہ اللہ رب العزت کی جب انہوں نے نافرمانی کی تو ایک بہت تیز طوفان آیا، کئی دن تک آندھی چلی اور اس نے اکھاڑ کے ان کو زمین پر مارا، پٹک کر سارے کے سارے مر گئے۔ اس کا تذکرہ یہاں بھی ہے، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا۔ 3 رکوع مکمل ہوئے احقاف کے، اور 3 رکوع مکمل ہوئے 26 پارے کے، دونوں کا آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بے شک ہم نے ہلاک کی اس کے ارد گرد کی بستیاں، اور ہم نے مختلف طرح سے پھیر کے بیان کی نشانیاں تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، کیوں نہ مدد پہنچی ان کو ان لوگوں کی طرف سے جن کو پکڑا تھا انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بڑے درجوں کو پانے کے لیے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ یہ تو ان سے بالکل گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، اور یہ تھا ان کا جھوٹ، وما کانوا یفترون، اور وہ جھوٹ ہی بولا کرتے تھے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جس وقت کہ ہم نے پھیرا آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو کہ وہ سن رہے تھے قرآن کو۔ فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قوم منذرین، پھر جب ختم ہوا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوئی تو وہ واپس گئے اپنی قوم کے پاس منذرین، ڈرانے کے لیے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، بے شک اے ہماری قوم، بے شک ہم نے سنی ہے ایسی کتاب جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، سچا بتلاتی ہے اگلی کتابوں کو، یہدی الی الحق، کی رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم
مان لو بات اللہ کی طرف بلانے والے کی، وآمنوا بھی، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم، اور بچائے اور اجر دے گا اللہ تم کو، اور بچائے گا اللہ پاک تم کو دردناک عذاب سے۔ ہم اللہ یجیب داعی اللہ، جو کوئی اللہ کے طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو نہیں ہے وہ عاجز کر دینے والا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی بھی مددگار، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں گمراہ۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یعجز بخلقہن بقادر، اور وہ نہیں تھکا ان کے بنانے سے، قادر ہے اس بات پر کہ زندہ کرے وہ مردوں کو، بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن کہ پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر، الیس ھذا بالحق، کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، قالوا، وہ کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، قسم ہمارے پروردگار کی، کالا، پھر اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون، چکھو تم عذاب کو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، فاصبر کما صبر العظیم من الرسل، صبر کیجیے جس طرح کہ صبر کیا بڑے بڑے ہمت والے اور رسولوں نے، ولا تستعجل لهم، اور آپ جلدی نہ کیجیے ان کے معاملے میں، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ وہ دن اس کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو نہیں گیا کہ وہ دن کہ دیکھیں گے وہ جب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے نہیں ٹھہرے وہ مگر دن کی ایک گھڑی، بلاغن، یہ ہے حق بات کو پہنچا دینا، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، نہیں ہلاک کیے جاتے مگر نافرمان لوگ۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس رکوع میں جنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے قرآن کریم کو سنا تو ان کے دل پر بڑا اثر ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایمان لائے اور اس سے نصیحت حاصل کی، اور جا کر اپنی قوم کو بھی جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سے ڈرایا، اور فرمایا کہ یا قوم اجیبوا داعی اللہ، اے قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، یعنی توحید کے قائل ہو جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا دیکھو ہم نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس طرح کی کتاب کسی پر اتری ہو، وہ ظاہر بات ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے، اب اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ فرمایا دیکھو جب جنات اس بات کا اثر قبول کر رہے، اس کو حق کہہ رہے ہیں، پھر آج انسان کس بنیاد پر اس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تھکا نہیں ہے، اب وہی جو ہے قادر اس بات پہ کہ مردوں کو زندہ کرے۔ لہذا رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں آپ ان کی باتوں پر تنگ دل نہ ہوں، صبر کریں جس طرح کہ پہلے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ تو قیامت کا دن جب آئے گا اس کی ہولناکی کو دیکھیں گے، پھر یہ دنیا کی زندگی جس پر یہ آج اڑے بیٹھے بڑا ناز کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو سمجھیں گویا کہ ہم نے دنیا کے اندر ایک گھڑی گزاری ہے بس، وہ پھر کیا ہے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، نافرمان لوگ جو ہیں وہی ہلاک کیے جائیں گے، وہی تباہ ہوں گے۔ 4 رکوع مکمل ہوئے سورہ احقاف کی، اور سورت پوری ہو گئی، اور 4 رکوع پورے ہوئے پناہ 26ویں پارے کے۔ آگے سورہ محمد شروع ہو رہی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے سورت کا نام محمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالهم، وہ لوگ جو کافر ہیں اور انہیں روکا ہے اللہ کے راستے سے، وہ کھو دیے انہوں نے اپنے اعمال، ضائع کر دیے انہوں نے اپنے اعمال۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس وحی پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم وأصلح بالہم، فرمایا کہ مٹا دے گا اللہ ان سے ان کی برائیاں اور حالت ان کی سنوارے گا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، فرمایا یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے پیروی کی ہے باطل کی، وأن الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اتبعوا الحق من ربہم، انہوں نے پیروی کی حق کی اپنے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، فرمایا اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالی لوگوں کے سامنے۔
ان کے حالات کی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم لوگ ملو کافروں سے تو مارو ان کی گردنیں، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم ان کو جکڑ چکو یا یہاں تک کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو پھر مضبوطی سے ان کو قید کر لو جکڑ کر۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا تو احسان کر کے چھوڑ دو ان کو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے لو ان سے، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا، جہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنا ہتھیار، یعنی مطلب کہ وہ جنگ سے ہتھیار پھینک دیں کافر لوگ اور جنگ ختم ہونے کا مطالبہ کر دیں، امراً اس کو چھوڑ دیں۔ ذالک، جب یہ بات سن چکے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو بدلہ لے لیتا ان سے، ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ آزماتا ہے تم میں سے ایک کو دوسرے سے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، ہرگز اللہ پاک ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ پاک ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کی حالت کو سنوارے گا، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، داخل کرے گا ان کو جنت میں، ہاں جی، جو پہلے جس کا پہلے ہی ان کو تعارف اللہ پاک نے کروا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی مدد کرے گا تمہاری اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا فتعس اللہ واضل اعمالہم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جی تو منکر ہوئے ہیں وہ منہ کے بل گریں گے اور ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے کہ ناپسند سمجھا انہوں نے اس وحی کو جو اللہ نے اتاری، فاحبط اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے تباہ کیا ان کو، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے ہیں مثالیں، ایسی ہی مثالیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ آقا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولی لہم، لیکن کافر جو ہیں ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ جی دیکھیں یہاں اللہ پاک نے ایمان والوں کا اچھا انجام بیان کر دیا اور بتایا کہ اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے، لیکن کفار کے متعلق بتا دیا کہ اللہ پاک جو ہے کی ناراضگی کہ یہ خریدنے والے اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والے ہیں، اور اللہ رب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ اور پیچھے کافروں کے متعلق فرما دیا کہ کافر لوگ جو ہیں اللہ پاک ان کے اعمال ضائع کر دیے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جب یہ کافر لوگ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرو، البتہ اگر یہ ہتھیار ڈال دیں اور توبہ کر لیں پھر اللہ کی بات ہے جی، جو لوگ ان کے قیدی بن جائیں تو پھر تمہاری مرضی ہے، احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لو ان سے۔ ایک رکوع مکمل ہوا سورہ محمد کا، دوسرا شروع ہو رہا ہے، 5 رکوع مکمل ہوئے حامیم کے، 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ پاک داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں جن کی چلتی ہیں نہریں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، وہ لوگ جو کافر ہیں تو وہ نفع اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جس طرح کھاتے ہیں جانور۔ والنار مثوی لہم، آگ ہے ان کا ٹھکانہ۔ فکأی من قریۃ، کتنی ہی بستیاں، ہی اشد قوتاً، زیادہ سختی طاقت میں، من قریۃک التی اخرجتک، آپ کی اس بستی جس سے انہوں نے، آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، پس نہیں تھا ان کا کوئی مددگار۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بلا وہ شخص جو کہ دلیل پر ہو اپنے رب کی طرف سے، کمن زین لہ سوء عملہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اچھا کر کے دکھائی گئی اس کے عمل کی برائی، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقیوں سے، فیہا، ہاں جی یہ ہے کہ اس میں ہوں گی نہریں، فیہا انہار، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں ہوگی نہریں دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہوں گی شراب کی جس میں
جی جس میں مزہ ہوگا پینے والوں کا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ان کے لیے اس میں ہیں ہر قسم کے پھل، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور بخشش ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ خَالِدٌ فی النار، جیسا کہ وہ شخص جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اس کو پلایا جائے گا پانی کھولتا ہوا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ کاٹ ڈالے گا اس کی آنتڑیوں کو، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، قالوا کہتے ہیں لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ان لوگوں کو جن کو دیا گیا علم، ماذا قال آنفا، کیا کہا تھا ابھی شخص نے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہی لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے جن کے دلوں پر، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور پیروی کی ہے انہوں نے اپنی خواہشات کی، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے سیدھی راہ پائی، زیادہ ہم دیتے ہیں ان کو ہدایت، وآتاہم، اور عطا کرتے ہیں ہم ان کو تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ، نہیں انتظار کر رہی وہ مگر اس قیامت کا کہ آئے ان کے پاس اچانک، فقد جاء اشراطها، حالانکہ آ چکی ہیں ان کے پاس اس کی نشانیاں، فأنیٰ لہم اذا جاءتہم ذکراہم، پر کہاں نصیب ہوگا ان کو جب وہ آ پہنچے گی ان پر نصیحت حاصل کرنا، کہاں ہوگا ان کے لیے جب وہ آئے گی ان کے پاس ان کا نصیحت حاصل کرنا، فعلم، آپ جان لیجئے کہ ان لہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہی، واستغفر لذنبک والمؤمنین والمؤمنات، بخشش چاہیے آپ اپنے خطاؤں کی، اور مومن مردوں کے لیے بھی اور مومن عورتوں کے لیے بھی، واللہ یعلم تقلبکم ومثواکم، اللہ پاک جانتا ہے تمہارا بار بار ادھر ادھر جانا اور تمہارا اپنے گھروں کو لوٹنا۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ کر کے ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور کافروں کو توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور کفار کی بعض حالتوں کو بیان کیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور احکامات کو سنتے ہیں، پھر آپ اس میں بطور مذاق کے تعجب کہتے ہیں کہ اس نے جو بات کی اس کا مطلب کیا ہے، یعنی گویا سمجھنا نہیں چاہتے، میں جس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کا وقت آ رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، لہذا ان کو چاہیے کہ اس کے پہلے جو ہے وہ توبہ کر لیں۔ دو رکوع مکمل ہوئے، سورہ محمد کے تیسرا شروع ہو رہا ہے، 6 رکوع مکمل ہوئے، 26ویں پارے کے 7واں شروع ہو رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں ایمان والے جی کیوں نہ نادر ہوئی ایک صورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب نادر کی گئی ایک صورت جانچی ہوئی، ذکر فیہا القتال، اس میں تذکرہ ہوا قتال کا، لَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ، تو دیکھتے ہیں آپ کی طرف جس طرح کہ کشی پڑا ہوا آدمی دیکھتا ہے، علیہ من الموت، کہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف کشی پڑے ہوئے آدمی کی طرح مرتے وقت، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، یا موت کے وقت، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، سو خرابی ہے ان کی، طاعۃ وقول معروف، اصل تو حکم کا ماننا ہے اور اچھی بات کہنا ہے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب آپ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب تاکید ہو کام کی اس وقت، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ سچ کہتے، سچا خیال کرتے اللہ کو تو ان کے لیے بہتر تھا، یا تصدیق کرتے اللہ کی پھر ان کے لیے بہتر تھا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ پھر تم سے یہ توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت ملے تو تم زمین میں فساد ڈالو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور پھر رشتہ داروں کے اندر بھی قطع تعلقی کرو گے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، افلا یتبعون القرآن، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، ام علی قلوب اقفالها، کیا یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پھرتے ہیں اپنی پیٹھ کے بل،
من بعد ما تبین لہ الہدا، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت ہے۔ جی الشیطان صبر لہم، شیطان جو ہے ان کے لیے بنا دیتا ہے باتیں، واملا لہم، اور اپنا ان کے وعدے کو مؤخر کر دیتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا للذین کارہوا، ان لوگوں کو جو بیزار تھے، ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ جی یہاں تک کہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو جو ہے نام سمجھا اس چیز کو جس کو اللہ نے اتارا، سنطیعکم، ہم تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، کچھ کاموں کے اندر، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ پاک جانتا ہے ان کی رازوں کو، فکیف اذا توفل، کیا حال ہوگا ان کا جس وقت کہ جان نکالیں گے ان کی، توفتہم الملائکۃ، فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی ہوگی اس چیز کی جس سے اللہ بیزار ہے، وکریہوا رضوانہ، اور اللہ کی خوشنودی کو ناپسند سمجھا، فاحبط اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ یہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے بعض حضرات کا تذکرہ کیا، ان میں منافقین کے پہلے کہتے تھے ہاں بھائی جہاد کا حکم جو ہے یہ تفصیلی کیوں نہیں اترتا، کوئی صورت ہوتی کہ اس میں تفصیلی احکام ہوتی تو ہم عمل کرتے، لیکن جب جو ہے جہاد کا حکم آیا، تفصیلی احکام آئے، تو اب جو ہے وہ اسے جی چرانے لگے، اور جو ہے وہ ان پر ان کی حالت اس طرح ہو گئی جس طرح کہ موت کے وقت ایک بندے پر عارض بے ہوشی طاری ہو جائے تو اس کی حالت ہوتی ہے، تو جہاد کے احکام سن کر اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ فرمایا اصل میں یہ اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ پاک ان کو بہرا اور اندھا کر دیا، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، ان کے دل میں تائے لگے ہیں جی۔ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے جب یہ لوگ مریں گے پھر ان کو پتہ چلے گا، فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو پھر یضربون وجوہہم وادبارہم، جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے تو پہلے ان کی اچھی طرح پٹائی کریں گے، ماریں گے، ان کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، وادبارہم، پیٹھ پہ ماریں گے تھپڑ، پھر جان نکالیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں یہ بھی عذاب برزخ کا ثبوت ہے، یعنی مرنے کے مجوم موت کے آثار طاری ہوتے ہیں تو قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کسی بندے کی جان نکالی جا رہی ہے اور فرشتے اس کو مار رہے ہیں، نہ تو ہم فرشتے کو دیکھتے ہیں نہ پٹائی ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ جو نافرمان ہیں تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی جان نکالی جاتی تو فرشتے پہلے پٹائی کرتے ہیں اس کی۔ تو چونکہ جو برزخ کے معاملات وہ پردہ ہے، انسان سے دکھایا نہیں جاتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ کی زندگی برحق ہے، اگرچہ ہمیں نظر آئے نہ آئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ منکرین عذاب قبر سے مناظرہ ہوا تو کہنے لگے ہم قبر کے عذاب کو تب مانیں جب آپ جو ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیں۔ ایسی باتیں کافر کر رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں دکھا دو، ہمیں دکھا دو، ایسی بات انہوں نے کی۔ ہم نے کہا بھی دیکھو قرآن کہتا ہے جب کافر بندے کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کے منہ پر اس کے پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں، تو یہ تھپڑ آپ ہمیں دکھا دو، پھر عذاب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ چونکہ یہ سارے معاملات ہیں پردے کے، جب بندے کی موت کے آثار سامنے آتے ہیں، فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب قرآن اس کو واضح طور پر کہہ رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا برزخ کی زندگی اور اس کا عذاب برحق ہے، اور برزخ کا عذاب اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ 3 رکن مکمل ہوئے سورہ محمد کی، چوتھا شروع ہو رہا ہے۔ 7 رکن مکمل ہوئے اپنا حامیم پارے کے 8واں شروع ہو رہا ہے۔ ام حاسب الذین فی قلوبہم مرض، ام حاسب الذین، ہاں جی، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ پاک ظاہر نہیں کرے گا ان کے کینے کو، ولو نشاء لاریناکہم، اگر ہم چاہتے تو ہم دکھا دیتے، ہاں جی، تو ہم تجھ کو دکھلا دیتے یہ لوگ، فلا عرفتہم بسیماہم، تو آپ پہچان لیتے ان کو ان کے چہروں سے، ولا تعرفنہم فی لحن القول، اور آپ پہچان لیں گے ان کو اپنی زبان کے انداز سے ہی، بات کرنے کے انداز سے ہی۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ پاک جانتا ہے تمہارے اعمال کو، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اللہ پاک وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ہم آزمائیں گے تم کو،
حتی نعلم المجاہدین، یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، والصابرین صبر کرنے والوں کو، ونبلو اخبارکم اور تحقیق کریں گے تمہاری خبروں کی، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، وشاق الرسول اور مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے واضح ہوگی ان کے حق میں ہدایت، لن یضر اللہ شیئا کہ نہیں بگاڑ سکیں گے وہ اللہ کچھ بھی، وسیحبط اعمالہم اللہ پاک ضائع کر دے گا ان کے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم اور ضائع مت کرو اپنے کیے ہوئے اعمال کو، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا وہم کفار پھر وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا، فلا تہنوا ولا تدعوا الی السلم بس آپ سست نہ ہو جائیں اور بلاتے رہیں ان کو سلامتی کی طرف، وانتم الاعلون اور تم لوگ ہی غالب رہو گے، واللہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے، فلن یترکم اعمالکم اور اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا تمہارے اعمال کو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو دنیا کی زندگی تو ہے کھیل اور تماشا، وان تؤمنوا وتتقوا اگر وہ ایمان لے آتے پرہیزگاری اختیار کرتے، ہاں جی اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یؤتکم اجورکم دے گا اللہ پاک تم کو تمہارا اجر، ولا یسألکم اموالکم اور نہیں مانگتا اللہ پاک تم سے تمہارا مال، ان یسألکموہا اگر وہ تم سے اس کو مانگے بھی، ہاں جی فیوفکم تو پھر تم ہاں جی اور تم کو تنگ کرے تب خلو تم کنجوسی کرو گے، وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ اور ظاہر کر دے گا اللہ پاک تمہارے دل کی پریشانیاں، ہاں انتم یعنی اللہ پاک تم سے مال تھوڑی مانگتے ہیں، ہاں جی اللہ پاک تمہیں ہدایت کا رستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ سنتے ہو یہی تو لوگ ہیں کہ یہی لوگ ہو کہ تم کو بلایا جاتا ہے، ہاں جی پکارا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ بعض تم میں سے وہ ہیں جو کنجوسی اختیار کرتے ہیں، فَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ اور جو کنجوسی کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اللہ پاک بے نیاز ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ تم محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم پھر جاؤ گے تو پھر اللہ پاک تمہارے بدلے اور قوم عطا کر دے گا تمہارے علاوہ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی بتا دی، دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، اور میں کہ دیکھو کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے، اللہ پاک کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال دروں سے لیے جاتے ہیں اور تمہارے فقراء کو دی جاتے ہیں، تو اللہ پاک کی اطاعت کرنے میں ہی خیر ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، تو اس کی کنجوسی کا جو ہے وہ نقصان اسی کو ہے، وہاں اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے، اس کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک جو تم مال خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا کئی گنا کر کے دیتا ہے، ہاں جی اگر تم اللہ کی نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہیں ختم کر دے گا، ایسی قوم لے آئے گا جو کہ تمہاری طرح کی نہیں ہوگی، یعنی اللہ کی ماننے والی ہوگی۔ یہ سورہ محمد ختم ہوئی اور 8 رکوع مکمل ہوئے اپنا حامیم پارے کے، آگے 9واں شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فتح شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فتح کا پس منظر سمجھ لیں، کچھ چیزیں تھیں اس کے متعلق۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ امن امان کی حالت میں داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ کر کے اپنا حلق قصر کروا رہے ہیں، اور مسلمان بھی ساتھ ہیں۔ آپ نے یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا تو صحابہ کرام نے فوراً عمرے کے لیے تیاری کر لی، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے، ہاں جی تو تقریباً 1500 حضرات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عمرہ کی غرض سے چل پڑے، ہاں جی تو جب آپ حدیبیہ کے مقام پر آئے تو آپ نے کفار مکہ کو پیغام بھیجا تھا کہ بھئی ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے، لہذا ہمیں اس سے نہ روکو۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور مکہ والوں کو جا کر بتائیں کہ ہم جو ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے اور مکہ والوں کی بڑی قدر کرتے تھے، اس لیے ان کو بھیجا. لیکن انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، تو اس سے ایک افواہ پھیل گئی کہ جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نہیں گیا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر ایک درخت کے نیچے بیعت لی. ہاں جی، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. ہاں جی، بیعت لی اور عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کہ جو ہے نا اگر عثمان شہید ہو گئے تو ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے. تو اللہ پاک نے اس موقع پر جو ہے صحابہ کرام سے اپنی رضا کا اعلان بھی کیا کہ اللہ پاک راضی ہو گیا ان صحابہ سے جو درخت کے نیچے حضور کی بیعت کر رہے تھے، اپنی خوشنودی کا اعلان کیا. ہاں جی، وہ آیتیں اتری. تو جب اس طرح بیعت دینے کا علم کفار کو ہوا کہ حضور نے جو ہے نا ہمارے خلاف بیعت دے لی ہے، اب خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح بدر میں ہماری تباہی ہوئی تو پھر تباہی ہو جائے. اس لیے انہوں نے صلح کا جو ہے نا آگے پیغام دیا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، کچھ شرائط ہیں ہماری. تو حضور نے فرمایا جیسی بھی شرائط ہے نا ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. جب بندہ طے کر لینا کہ میں نے فلاں بندے سے صلح کرنی ہے تو پھر شرطیں کیسی بھی ہونا تو بھائی صلح کر لینی چاہیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تیاری کا ارادہ کر لیا. کافر آئے اور آپ سے صلح کی. اس میں عجیب و غریب قسم کی شرطیں تھیں. ایک شرط یہ تھی کہ تم لوگ ابھی آئے ہو اور عمرہ کرنے کی نیت سے اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے. آپ آج دیکھ لو گے مسلمان یہاں سے احرام باندھ کے جائے، آگے اس کو روک دیجیے، اس کے جذبات کیا ہوں گے. ہاں جی، تو یہ ظلم کیا. پھر شرطیں بھی عجیب تھیں کہ ہمارا کوئی بندہ جو ہے نا یہ تمہارے پاس آ گیا، اگر مسلمان ہو کر تم ہمیں واپس کرو گے، اور تمہارا کوئی بندہ اگر مرتد ہو کے ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اس طرح کی شرطیں تھیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، سارا قبول. ہاں جی جی، یہ 10 سال تک جو ہے نا لڑائی کی جنگ بندی تھی کہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے. ہاں جی، تو باہر کے لیکن کفار نے خود ہی بعد میں جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ عہد شکنی کی، اور اپنا جس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے مکہ بھی فتح کروا دیا، اور پھر جو ہے اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما دی. تو یہ فتح جب یہ شرطیں طے ہوئیں اور یہ بظاہر ساری کے ساری مسلمانوں کے خلاف تھیں تو صحابہ کرام تبھی تو پریشان ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے پریشان تھے. تو اللہ پاک نے تسلی دینے کے لیے سورہ فتح اتاری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. اب اس سے جو ہے نا عمر فرمان لگے حضور یہ ساری شرطیں تو ہمارے خلاف، کیا یہ فتح ہے؟ میں عمر ہاں یہ فتح ہے، تم دیکھ لو گے. اب دیکھو کہ یہی چیز پھر فتح کا سبب بن گئی. اللہ رب العزت نے مکہ بھی فتح فرما دیا اور پھر خیبر بھی فتح فرما دیا. خیبر یہود کا علاقہ خیبر بھی فتح ہوا. آئندہ سال یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی اور 7 ہجری کے اندر جو ہے وہ خیبر فتح ہوا. ہاں جی، تو اللہ پاک نے اسی پس منظر میں آیات اتاری ہیں. اس وقت مسلمانوں نے پھر وہیں جو ہے نا اپنے جو ہے اپنے سال وغیرہ منڈوا دیے اور آئندہ سال عمرہ کیا تھا آ کر. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا، اگرچہ یہ چیز ان کے لیے بڑی پریشان کن تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتح مبینہ، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو کھلی فتح. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ پاک بخشے آپ کی اگلی خطاؤں کو، وما تاخر اور پچھلی کو، ویتم نعمتہ علیک، اور پوری کرے اپنی نعمت کو آپ پر، ویہدیک صراطا مستقیما، اور رہنمائی کرے آپ کی سیدھے راستے کی، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور مدد کرے اللہ پاک آپ کی زبردست مدد کرنا. والذی انزل السکینۃ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا سکینہ کو، اطمینان کو، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ بڑھ جائیں وہ ایمان میں ایمان کے ساتھ، انہیں ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو جائے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ پاک ہے جاننے والا، حکمت والا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ، تاکہ داخل کرے اللہ مومنوں کو اور مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، ہاں جی، ایسے باغات میں جاری ہے جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ پاک دور کرے ان سے ان کی برائیاں. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے اللہ پاک کے ہاں جی یہ ایک بڑی کامیابی
ہوگی۔ فَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ عذاب دے منافق مردوں کو منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں کو مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء جو گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں برا گمان، یعنی اس وقت کئی طرح کے جو ہے نا گمان پیدا ہو گئے تھے ہاں جی بعض لوگوں کے دلوں میں کہ بھئی یہ کیسی شرط ہے اور یہ کیا ہے۔ علیہم داعیۃ السوء، ہمیں انہی کافروں کے اوپر پڑے گی ہاں جی زمانے کی برائی۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ غضب ہوگا ان پر، ولعنہم اور لعنت ہوگی ان پر، وأعد لہم جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے دوزخ، وساءت مصیرا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین کے لشکر، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ پاک ہے زبردست حکمت والا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو خوشخبری سنانے والا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ ہاں جی اور اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو، اور تم تسبیح کرو اللہ کی صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سوائے اس کے جو بیعت کرتے ہیں آپ کی وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کی۔ جو صحابہ بیعت کر رہے تھے نا درخت کے نیچے، فرمایا یہ آپ کے نہیں، صحابہ نے اللہ کی بیعت کی ہے ہاں جی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی اللہ کی مدد تھی۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے جو ہے وہ توڑا تو اس نے توڑا اپنے نقصان کے لیے۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، جس نے نبھایا اس وعدے کو جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فسیؤتی اجرا عظیما، اللہ دے گا اس کو بڑا اجر۔ اب دیکھو صحابہ کرام کی طرف فرما دیا کہ جو بیعت کر رہے ہیں یا آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، تو یہ صحابہ کی عظمت ہے ہاں جی۔ وہ جو حضور نے خواب دیکھا تھا نا کہ آپ داخل ہو رہے ہیں ہاں جی احرام باندھ کے، تو یہ خواب سچا تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس سال حج کریں گے ہاں جی، لیکن یہ خواہش پیدا ہوئی شاید اسی سال ہی خواہش پوری ہو جائے، اس لیے ہم چل پڑے، اور اللہ پاک کی طرف سے مقدر تھا اگلے سال۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا، فرمایا اب کہیں گے وہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں دیہاتیوں میں کہ مشغول کر دیا ہم کو ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا، بخش چاہیے جو ہے ہمارے لیے۔ یقولون بألسنتہم، وہ کہتے ہیں باتیں اپنی زبان سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ قل آپ فرما دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، کون زیادہ مالک ہے تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرًا، اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے متعلق کسی نقصان کا، او اراد بکم نفعا، یا چاہے تمہیں نفع دینا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ ہے ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ بل ظننتم اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم ابدا، بلکہ تم نے گمان کیا کر رکھا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور مومن لوگ اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، وزین ذلک فی قلوبہم، اور اچھی کر کے دکھائی گئی یہ چیز تمہارے دلوں میں، وظننتم ظن السوء، اور تم نے برے گمان کیے، کنتم قوما بورا، تم ہو تباہ ہونے والی قوم۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، جو ایمان نہ رکھے اللہ پر اور اس کے رسول پر، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب، تیار کر رکھا ہم نے کافروں کے لیے دیکھتی ہوئی آگ کو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ پاک ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم، کہیں گے پیچھے رہ جانے والے جب تم لوگے مال غنیمت کو، لتاخذوها ضرورا نتبعکم، کہ تم چھوڑو اس کو، ضرورا نتبعکم، ہم بھی چلے تمہارے ساتھ ہاں جی۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں بدل دیں اللہ کے کلام کو۔ اللہ فرما دیجئے لن تتبعونا، تم نہیں چلو گے کبھی بھی ہمارے ساتھ، پیروی نہیں کرو گے ہمارے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح پہلے بھی کہہ چکے ہیں وہ، اس طرح کی بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہاں جی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے اس سے پہلے، فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے بات کو مگر تھوڑا سا۔
کلا فرما دیجئے للمخلفین من الاعراب پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے ستدعون الی قوم اولی باس شدید ہیں، ان قریب تم کو پکارا جائے گا ایک طاقتور قوم کی طرف جو کہ نہایت سخت ہوگی، تقاتلونہم او یسلمون، او یسلمون، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے، فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اگر تم مانو گے بات اطاعت کرو گے تو اللہ تم کو اچھا اجر دے گا، فإن تولوا، لیکن اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے کما تولیتم من قبل، جس طرح تم نے پہلے پیٹھ دکھائی، یعذبکم عذابا علیما، اللہ پاک تم کو دردناک عذاب دے گا، لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، ولا المریض حرج، نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، ومن یطیع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ کی اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں جاری جس کے نیچے نہریں، ومن یتولی یعذبہ، جو کہ منہ موڑے گا اللہ اس کو عذاب دے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ یہ کچھ منافقین تھے نا، جب مسلمان گئے عمرہ کرنے کی غرض سے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیے گئے، تو یہ منافقین سمجھتے تھے کہ اب جو ہے مسلمان گئے نا مکے تو ہون انہوں نے کوئی نہیں آنا، ہون مشرکان انہوں نے سب نے مار دینا، یعنی ان کو یہ گمان تھا کہ اب یہ جائیں گے وہاں تو وہاں سے بچ کر نہیں آئیں گے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ گئے بھی نہیں تھے، ہاں جی۔ تو لیکن اب جب مسلمان واپس آئے تو سب کچھ خلاف توقع ان کے ہوا، ہونا دے ہوا چھوڑ کے بھی ہونا سے کی کریے کی بہانا ماری وجہ کیوں نہیں نال گئے سے، تو اللہ پر ہاں جی اب کہتے ہیں اچھا اب اگر کہیں جانے کا حکم ہوگا نا ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، فرمایا ٹھیک ہے، اب اللہ پاک تمہیں ایک اور قوم سے لڑائے گا، اب دیکھتے ہیں اگر تم وہاں جا کے لڑو گے دیکھ لیں گے تم کتنا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پتہ ہے کہ خیبر پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جب اب مدینہ سے اب واپس آئے غزوہ خیبر ہوا، تو حدیبیہ سے جب واپس آیا تو اب جو ہے جی پھر دیکھ لیا گیا بھی کیا معاملہ ہے، یہ جو جب غزوہ خیبر ہوا نا اس وقت ساتھ جانے کو تیار تھے، چونکہ پتہ بھی یہودی تھوڑے ہیں، اب مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی مال غنیمت حاصل ہوگا، تو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ جو ہے اللہ پاک تمہیں مستقل دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، تو جی اپنا معاملہ ان کا یہی تھا، جب کبھی ان کو مشکل پیش آتی تو پھر جو ہے یہ پیٹھ دکھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ اپنا جو یہودی تھے غزوہ خیبر کے اسباب میں یہ سبب تھا نا کہ یہودیوں نے جنگ احزاب جنگ خندق کے موقع پر ان کا ساتھ دیا تھا کفار کا، جب کفار مختلف عرب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف لے آئے تھے یہاں چڑھائی کرنے کے لیے، تو انہوں نے ساتھ دیا تھا، اس لیے غزوہ خیبر کا بھی حکم ہوا کہ ان خیبر کے یہودیوں کو نہ چھوڑا جائے۔ آگے کل کو انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ 2 رکوع مکمل ہو گئے سورہ فتح کے اور 10 رکوع مکمل ہو گئے حامیم کے، نصف ہو گیا انشاءاللہ۔ آئندہ ہم 30واں رکوع پڑھیں گے سورہ فتح کا اور 11واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ